ہمارے پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ شب اسرا کے دولہا صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستی ہیں کہ جن کی شان میں سب سے زیادہ قصیدے لکھے گئے، ہر زبان میں ان کی تعریفات میں کلمات لکھے گئے۔ اور پچھلے جمعے بھی میں عرض کر رہا تھا کہ عربی شعراء صحابہ کرام علیہم الرضوان نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں قصیدے لکھے، اشعار لکھے، اور کیوں نہ ہو کہ اللہ کی سر تا بقدم شان ہے یہ، اللہ کی سر تا بقدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہیں یہ۔ اور قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ علامہ اقبال نے بہت کمال کیا نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، کہتے ہیں کہ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو۔ اور خیمہ افلاک استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے۔ اور علامہ اقبال نے تو کمال کی نا کہ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسی وہی طٰہٰ۔ اور علامہ اقبال کے پورے کلام کے کنکلوژن اگر نکالا جائے نا تو آپ جانتے ہیں وہ بچے کی زبان پر وہ شعر ہوتا ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، بے تو اپنی مرضی سے لکھ، یہ جہاں چیز کیا ہے، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اور علامہ اقبال نے ایک اور مقام پر بڑی پیاری بات کی، کہا کہ جب بھی ذکر رخ سلطان مدینہ آیا، جب بھی ذکر رخ سلطان مدینہ آیا، ماہو خورشید کے ماتھے پہ پسینہ آیا، اور عقل کو دولت عرفان محمد نہ ملی، عشق کے ہاتھ یہ نایاب خزینہ آیا۔ اس بات کو ذرا سمجھیے گا، عقل کو دولت، عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ، عقل کو دولت عرفان محمد نہ ملی، عشق کے ہاتھ یہ نایاب خزینہ آیا۔ تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے وہ مقام، وہ مرتبہ اور وہ شان عطا فرمائی ہے، اور ہم کیوں نہ ناز کریں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ان کا غلام بنایا، ان کا امتی بنایا۔